بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایشوز ان پبلک ایڈمنسٹریشن. آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے اور وہ ٹاپک ہے ڈی سینٹرلائزیشن ان پاکستان. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ایشوز کو لے کے چلیں گے, ایشوز کی آپ کے ساتھ بات کریں گے, اور ایشوز میں ڈی سینٹرلائزیشن بھی ایک ایشو ہے. ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ جو اچھی گورننس ہے اس میں جب ہم ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں پارٹس کو, جب ہم ڈی سینٹرلائز کر دیتے ہیں پارٹس کو, تو تھنگس اسٹارٹ موونگ. اور ان کو موو کرانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو اتھارٹی دیں, ان کو رسپانسبلٹی دیں, اور مختلف کیڈرز میں مختلف لیولز پر ڈیلیگیٹ ہوتی چلی جائے. جب تک آپ ڈیلیگیٹ نہیں کرتے پار کو سینٹرلائزڈ رکھتے ہیں, چیزوں کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اور ان کو ایگزیکیوٹ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. تو آج ڈی سینٹرلائزیشن پاکستان پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں. ہمارا آج کا ایجنڈا کچھ ایسا ہے کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ڈی سینٹرلائزیشن ہے کیا, پھر ہمیں سینٹرلائزیشن کیوں کرنی چاہیے, ہمیں ڈی سینٹرلائز کیوں کرنا چاہیے, سینٹرلائزڈ کیوں نہیں رہنا چاہیے, بینیفٹس, کرٹیسزم اور ڈیولوشن کے یا ڈی سینٹرلائزیشن کے پری ریکوزٹس کیا ہیں, ہسٹری آف ڈی سینٹرلائزیشن ان پاکستان اسٹارٹنگ فرام 1947 to date, and repairing the system, the current local government reforms, weakening political collectivities, representative versus participatory decentralization, conclusion ہے, policy recommendations ہیں, اور پھر quote of the day ہے. آج چونکہ چیزیں تھوڑی سی زیادہ ہیں اس لیے ہم ذرا جلدی چلنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اس اسٹیپولیٹڈ ٹائم میں اس کو ڈسکس کر سکیں. ڈی سینٹرلائزیشن, یہاں پر مینر کی ایک ڈیفینیشن میں آپ کو بتاتا ہوں. دی ٹرانسفر آف ریسورسز اینڈ پاور اینڈ آفن ٹاسکس ٹو لوور لیول اتھارٹیز which are largely or wholly independent of higher levels of government and which are democratic in some way and to some degree. اب جب آگے چلیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں یا نہیں ہیں. The local authorities will have the authority and responsibility to address all problems that are in their determination within their ability to solve. یہ ایک ایسی ڈیفینیشن تھی جو کہ میرا خیال ہے آپ کو زیادہ سمجھ آئی ہوگی کہ لوکل اتھارٹیز ول ہیو دی اتھارٹی نچلے لیول پر, چاہے وہ کمیونٹی لیول ہے, چاہے وہ اس سے اوپر آپ کا قصبے کا لیول ہے, تحصیل کا لیول ہے, یا آپ کے ڈسٹرکٹ کا لیول ہے, اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے ڈسٹرکٹ کے اوپر آپ کا پروونس ہے, پروونس کے اوپر آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہے. لیکن ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ لوگوں کو جب امپاور کیا جاتا ہے, ان کو جب یہ باور کرا دیا جاتا ہے, ان پر ٹرسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں, تو خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں اور وہ کام کر لیتے ہیں. وائی ڈیسینٹرلائز؟ ڈیسینٹرلائزیشن improves governance and public service delivery by increasing allocative efficiency and productive efficiency. Allocative efficiency کیا ہے؟ Through better matching of public services to local preferences, number one. اور اس کے بعد productive efficiency کیا ہے؟ Through increased accountability of local governments to citizens, fewer levels of bureaucracy and better knowledge of local costs. جو لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ وہاں کے حالات سے بھی بہتر طریقے سے واقف ہوتے ہیں, کاسٹ بھی ان کو زیادہ بہتر پتہ ہوتی ہیں, اور وہ زیادہ ایفیشنٹ طریقے سے لیس کاسٹ کے ساتھ, آپ کو وہ ٹرپل ای یاد ہے نا, افیکٹونیس, ایفیشنسی اینڈ اکانومی. تو جوں ہم گراس روٹ لیول پہ چلے جاتے ہیں
اور وہاں پر جا کے اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری کاسٹ بھی کم آتی ہے, ایفیشنسی بھی بڑھ جاتی ہے, اور ایلوکیٹو ایفیشنسی جو ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. اس لیے کہ جب ہم میچ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ لوگوں میں کون کون سی کوالٹیز ہیں اور ان کی پریفرنسز کیا ہیں, تو ہمارے لیے ایلوکیشن جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. بینیفٹس آف ڈیسینٹرلائزیشن: ڈائلیوٹس اسٹیٹ اتھارٹی اینڈ کنٹرول. وہ جو ایک سینٹرلائزیشن والی کیفیت ہوتی ہے, سینٹرلائزڈ حکومت والی ایک جو اسٹیٹ ہوتی ہے, ہم اس سے ڈیسینٹرلائزڈ اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں جہاں پر جو اتھارٹی اور کنٹرول ہے وہ تھوڑا ڈائلیوٹیڈ فارم میں ہوتا ہے. ڈسٹریبیوشن آف پاور اوے فرام ایلیٹ. کہنے کو یس, مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. انکارپوریشن آف مارجنلائزڈ ڈیسیژن میکنگ, کہ وہ ڈیسیژنز جو ہمیں بعض اوقات ٹھیک نہیں لگ رہے ہوتے, ان کی انکارپوریشن وہاں پر کیسے ہو سکتی ہے. ہم سینٹرل لیول پر بیٹھے ہوئے سوچتے ہیں کہ یہ ڈیسیژنز شاید بیک فائر کر جائیں, لیکن جو ریالٹی ہوتی ہے جس کو ہم زمینی حقائق کہتے ہیں, وہ بعض اوقات مختلف بات بتا رہے ہوتے ہیں, اور اسی لیے کہتے ہیں کہ مارجنل ڈیسیژن میکنگ جو ہے ایٹ ٹائمز کین بی انکارپوریٹڈ ایٹ دیٹ پرٹیکولر پلیس. گریٹ ایفیشنسی آف سروس ڈیلیوری, جلدی جلدی کام ہو رہا ہوتا ہے, وہیں کام ہے, وہیں کرنے والے ہیں, کام آپ کا جلدی ہو جائے گا. گریٹر پرسپشنز آف نیڈس آف پیپل, لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کی پرسپشن زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. ہم زیادہ جلدی پرسیو کر لیتے ہیں کہ یہ جو چھوٹی سی کمیونٹی ہے اس کی اس وقت نیڈ پریورٹی کیا ہے. کرٹیسزم اس کے اوپر کیا ہے؟ کین کریٹ کمپلیکیٹڈ ریلیشن شپ بٹوین لوکل اینڈ نیشنل ڈیولپمنٹ پرائرٹیز. آپ کی نیشنل ڈیولپمنٹ کی پرائرٹیز ڈفرینٹ ہیں, آپ کی لوکل ڈیولپمنٹ کی پرائرٹیز ڈفرینٹ ہیں. دیٹ مے کلیش ود ون انادر, کین لیڈ ٹو ریجنل اینڈ فائنینشیل انیکویلٹی and leaves decision making open to capture by elite elements and special interest groups. اور یہی میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ الٹیمیٹلی ہمارے یہاں پر جس قسم کا معاشرہ ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو 2000 والے الیکشنز ہوئے تھے, 2002 میں جو الیکشنز ہوئے تھے, اس میں جو اسمبلی آئی تھی اس میں 70% رورل ایلیٹس تھے, لینڈ لارڈز تھے. یہاں پر بھی اس طرح ہی ہوتا ہے کہ ان لینڈ لارڈز کے جو سکوائنز ہوتے ہیں, ان کے جو فرینڈز ہوتے ہیں, ان کے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں, وہ اس پار کو یوزرو کرنا شروع کر دیتے ہیں. پری ریکوزٹس اس کے کیا ہیں؟ اسٹرانگ سینٹرل اسٹیٹ ہونی چاہیے. سینٹرل اسٹیٹ جتنی اسٹرانگ ہوگی, آپ کی فیڈرل گورنمنٹ جتنی اسٹرانگ ہوگی, اتنا آپ کا یہ جو ڈیولوشن جس کو ہم کہتے ہیں, ڈیولوشن کا پلان اتنا ہی بہتر ہوگا. اسٹرانگ سول سوسائٹی کلوزلی ایسوسیٹڈ ود اسٹیٹ. اس کے بارے میں بھی سب سے آخر میں ایک سلائیڈ ہے, ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ اگر سول سوسائٹی اسٹرانگ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے, اگر اسٹیٹ اسٹرانگ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے. آرگنائزڈ میس بیسڈ پولیٹیکل پارٹی اور فورس ہونی چاہیے. جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو الیکشنز لوکل باڈیز کے کروائے گئے تھے, ڈیولوشن پلان کے تحت کروائے گئے تھے, وہ سارے کے سارے نان پارٹی بیسس پر ہوئے تھے. اسٹرکچرل ریفارمز, فار ایگزامپل لینڈ ریفارمز, اور پولیٹیکل کمپٹیشن. نچلے لیول سے چونکہ کام شروع ہوتا ہے تو صحیح پولیٹیکل کمپٹیشن ہوتا ہے. وہ لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. جب وہ نظر آنا شروع ہوتے ہیں تو ان کی پارٹی بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. لوگ آٹومیٹکلی پھر اس پارٹی کو ووٹ دینا پریفر کرتے ہیں جو کہ ان کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے. ہسٹری آف ڈیسینٹرلائزیشن ان پاکستان, اس کو ہم شروع کرتے ہیں کلونیل لیگسی سے, اس وقت سے جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا. اٹیمپٹس بائی نان ریپرزینٹیو سینٹرل گورنمنٹ ٹو لیجیٹمائز سینٹرلائزیشن آف پولیٹیکل پاور. اس وقت پولیٹیکل پاور کو سینٹرلائز کرنے کے لیے کام کیا گیا, ڈیسینٹرلائز کرنے کے لیے نہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ جب ہم یہ کام کریں گے تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی. ڈسپائٹ انکریزنگ ریپرزینٹیشن, ڈسکریشنری پاورز ان دی ہینڈز آف نان الیکٹڈ آفیشلز. اور بعد میں بھی یہی ہوا. کلونیل لیگیسی میں تو چلیں ٹھیک ہے یہ چیزیں ہو رہی تھیں, اس کے بعد بھی جب پاکستان بن گیا, پاکستان بننے کے بعد بھی جب بیسک ڈیموکریسی آئی تو آپ کو یاد ہوگا
آپ نے پڑھا ہوگا ضرور کہ بیسک ڈیموکریسیز میں بھی یا تو ملٹری کے پاس ساری پاورز تھیں یا پھر اس وقت کی جو بیوروکریسی تھی باقی پاورز جو رہ گئی تھیں وہ ان کے پاس تھیں, اور یہ جو ریپرزینٹیٹو تھے بیچارے نچلے لیول پر ان کے پاس کوئی پاورز نہیں تھی. بیوروکریٹک کنٹرول ایکسرسائزڈ تھرو پرسنل رول آف پاورفل ڈسٹرکٹ کمشنر. یہی بات میں آپ سے کر رہا تھا کہ اس وقت جو کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز تھے دے ور ویری اسٹرانگ, اور ابھی بھی جو ڈیولوشن کا پلان بنایا گیا تھا اس میں پرابلم ہی سب سے بڑی یہ تھی کہ دو ڈپٹی کمشنر جو ہے اس کو ناظم کے انڈر کر دیا گیا تھا, لیکن اس کے باوجود جتنی فائنینشیل پلاننگ تھی اور جتنے فنڈز کی ایلوکیشن تھی اور جتنی فنڈز کی اپروول تھی وہ سب کی سب ڈپٹی کمشنر کے پاس تھی. اور پھر اربن اور رورل ڈیوائڈ, یہ بھی ایک بہت بڑا ایسا کانسیپٹ ہے کہ جس کی وجہ سے اربن اور رورل ڈیوائڈ زیادہ ہوتی چلی گئی. ایوب خان کے دور میں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیسک ڈیموکریسیز کا ایک چکر چلایا گیا تھا. فردر سینٹرلائزیشن تھرو ون یونٹ پالیسی اینڈ انٹرونشنز اگینسٹ پولیٹیکل پارٹیز. پولیٹیکل پارٹیز کے اگینسٹ انٹرونشنز کی گئیں, ان کے لوگوں کو پکڑ لیا گیا, ان کو سزائیں دی گئیں, ان کو انتخابات لڑنے سے منع کر دیا گیا, بار کر دیا گیا انہیں, ان کو ادروائز سزائیں سنا دی گئیں جن کے بعد وہ الیکشن لڑنے کے قابل ہی نہیں رہے تھے. اور ون یونٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صوبوں کو اختیارات دینے کا اور اس کے بعد صوبوں سے ریجنز کو اختیارات دینے کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا جو الٹیمیٹلی ڈائیڈ ڈاؤن اور بنا کچھ بھی نہیں. The absence of mass-based political parties created a lack of pressure to decentralize. اب چونکہ پولیٹیکل پارٹیز تو اس وقت تھی نہیں, ان کے میسز تھے ہی نہیں, لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ اگر ہم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ساتھ دیں گے تو الٹیمیٹلی ہمیں پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جائے گا. اس کو چیلنج کرنے والا ہی کوئی نہیں تھا. سو اس لیے اس وقت بیسک ڈیموکریسیز جو تھیں ان کا سلسلہ چلتا رہا. یہ وہی بیسک ڈیموکریسیز کے بارے میں ہی ہے کہ پروونشل گورنمنٹس اینڈ نان الیکٹڈ کونسل چیئرمین گیون پاور ٹو نامینیٹ اینڈ سسپینڈ کونسل ممبرز, آلسو گیون پاور ٹو اوور رول ڈیسیژنز بائی کونسلز. اب اگر کونسل نے کوئی ڈیسیژن کیا ہے اور کمشنر صاحب اس کو اوور رول کر دیں یا آپ کی پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو اوور رول کر دے تو اس کونسل نے کیا کرنا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کونسل جو بھی رول بنائے گی پہلے آپ سے پوچھے گی کہ جناب یہ رول بنانا ہے, یہ بنا دیں یا نہ بنائیں. رورل ایلیٹ کوآپٹڈ تھرو بی ڈی سسٹم. جو رورل ایلیٹ تھے ان کو بی ڈی سسٹم کے تحت آٹومیٹکلی کوآپٹ کر لیا گیا, ان کو بی ڈی سسٹم کا حصہ بنا لیا گیا. انٹروڈکشن آف پرسنلائزڈ کلائنٹلسٹ پالیٹکس. کلائنٹلسٹ پالیٹکس کہتے ہیں کسٹمائزڈ پالیٹکس کو, اپنی پالیٹکس کو. ہمارا کلائنٹ, ہمیں پتا ہو کہ ہمارا کلائنٹ کون سا ہے تو ظاہر ہے ہم اس کے مطابق پالیٹکس کریں گے, اس کے مطابق سروسز دیں گے نا. یہاں پر بھی اس طرح ہوا کہ یہ سسٹم انٹروڈیوس کرا دیا گیا. بھٹو صاحب کے دور میں اس کو بیسک ڈیموکریسیز کا جو کانسیپٹ تھا اس کو ختم کر دیا گیا. 1972 میں اور 1975 میں سیکشن 3 اور سیکشن 5 کے تحت لوکل گورنمنٹ آرڈیننس آئے اور ان لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے تحت ان کو ایبالش کر دیا گیا. لیکن ایبالش کرنے کے باوجود اس کے بارے میں کوئی ایسے نوٹیفیکیشنز نہیں ہوئے. بہت لیوکوارم قسم کا ایٹیٹیوڈ شو کیا گیا, بیہیویئر شو کیا گیا, اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بی ڈی سسٹم ہے بھی یا نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ فیئر آف لوزنگ پاور ٹو ریجنل میس بیسڈ پارٹیز پرووائڈیڈ ڈس انسینٹو فار ڈیسینٹرلائزیشن. بھٹو صاحب اس لیے بھی ڈیسینٹرلائز نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو اسکیٹرڈ پارٹیز ہیں, چھوٹی چھوٹی پارٹیز ہیں, کہیں یہ قوت نہ پکڑ لیں اور میری گورنمنٹ کے خلاف نہ ہو جائیں اور الٹیمیٹلی کوئی ایجیٹیشن شروع نہ ہو جائے. گروئنگ اربنائزیشن چینج دی سوشل اسٹرکچر. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے ساتھ ایک لیکچر میں ڈسکس ہوا تھا کہ لوگوں نے بہت زیادہ مائگریٹ کرنا شروع کر دیا شہروں کی طرف, اور جس سے ہماری جو رورل لائف تھی, ہماری جو ایگریکلچر تھی, اس کو اچھا خاصا نقصان پہنچنا شروع ہو گیا. Consequently, political change with the creation of a more organized and politically active urban middle class. یہی ہوا کہ پولیٹیکل چینج
جب آئی تو اس میں کانسیکوینٹلی جو اربن مڈل کلاس تھی وہ ابھرنا شروع ہو گئی. ضیاء الحق جب آئے تو سینٹرلائزیشن ری انفورسڈ تھرو ڈائریکٹ ملٹری کنٹرول آف کوسی پریزیڈینشیل گورنمنٹ. اب چونکہ اس کا سارا ٹلٹ پریزیڈنسی کی طرف تھا, پرائم منسٹر تو بیچارہ آپ کو پتا ہی ہے جیسے تیسے تھا, سو انہوں نے جو بھٹو کا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس تھا وہ جاری کر دیا, اس کو امپلیمنٹ کر دیا. لیکن ہوا کیا, نو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن گیون ٹو الیکٹڈ باڈیز. ان کو جو الیکٹڈ باڈیز تھیں ان کو کوئی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن نہیں دی گئی. پروویژن آف میونسپل سروسز پرائمری آبجیکٹو, میونسپل سروسز کو پرائمری آبجیکٹو رکھا گیا اور وہ جو کمیونٹی بیسڈ سروسز تھیں ان کو پرائمری آبجیکٹو کے طور پر نہیں دیا گیا. لوکل گورنمنٹس گیون لٹل فائنینشیل پاورز, جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے ذکر کیا کہ جو فائنینشیل پاورز تھیں وہ لوکل گورنمنٹس کے پاس تو تھیں نہیں. یہ جو بیسک ڈیموکریسی یا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے تحت جو الیکشنز ہوئے اس میں ساری کی ساری پاور جو تھیں وہ ڈپٹی کمشنر کے پاس ہی رہیں, وہی کرتا دھرتا تھا سب کا, یا پھر ملٹری کے جو لوگ تھے وہ کرتا دھرتا تھے. اور یہی وجہ تھی کہ جو لوگ اس وقت اقتدار میں آئے وہ سارے کے سارے یا ملٹری بیوروکریسی کے رشتہ دار تھے یا پھر اس ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے رشتہ دار تھے جو کہ اس وقت ان شہروں میں سرو کر رہے تھے. اربن کاؤنسلز انجوائڈ ہائر لیولز آف ریونیو اینڈ انکم دین رورل اینڈ سیمی اربن ونز. تحصیلوں میں اب وہ کہاں سے ریونیو جنریٹ کرتے؟ جو ضلع تھے, ضلع کونسل تھی, ضلع کونسل نے مختلف قسم کے ٹیکسز لگا دیے, ان ٹیکسز سے وہ ریونیو جنریٹ کر لیتے تھے. لیکن تحصیل کہاں سے ریونیو جنریٹ کرے؟ اس لیے کہ وہ تو ڈسٹرکٹ نے کر لیے. اس طرح گاؤں کہاں سے ریونیوز لے کر آئیں؟ وہ تو سارے کے سارے ڈسٹرکٹ لے گیا. تو جو ڈسٹرکٹ تھا, آپ کو پتا ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز یوزلی اربنائزڈ ہوتے ہیں, بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں, اور یہ جو ٹلٹ تھا فائنینشیل پاورز کا اور فائنینشیل یوزرپ کرنے کا یہ ڈسٹرکٹ کے پاس چلا گیا. اربن کاؤنسلز انڈر نو obligation ٹو پرووائڈ فنڈز ٹو رورل اور سیمی اربن ایریاز, اور ان کی کوئی obligation بھی نہیں تھی کہ وہ ان کو ضرور فنڈ پرووائڈ کرتے. رورل اینڈ سیمی اربن ایریاز ڈپینڈنٹ آن پروونشل ایڈمنسٹریٹو ٹیئرز فار فائنینشیل سپورٹ. اب وہ ڈائریکٹلی ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ سپورٹ کرے گی, لیکن پروونشل گورنمنٹ کے پاس چونکہ اپنی فنڈنگ بہت کم تھی اس لیے وہ بھی ان کو فنڈنگ اس طرح نہ دے سکے جس طرح دینی چاہیے تھی, اور الٹیمیٹلی یہ سسٹم کرمبل کر گیا. کمپٹیشن بٹوین اربن مڈل کلاس اینڈ نومیریکلی اسٹرانگ رورل ایلیٹس فار ریسورسز. نومیریکلی جو رورل ایلیٹس تھے وہ زیادہ اسٹرانگ تھے, پیسہ ان کے پاس بے تحاشا تھا, لینڈ لارڈ تھے, ان کی پولیٹیکل جو انوائرمنٹ تھا اس میں دوستیاں بھی تھیں, رشتہ داریاں بھی تھیں. لیکن جو اربن مڈل کلاس تھی جس نے ان ساری کمیٹیز کے اوپر قبضہ کر لیا تھا, ان دونوں کے درمیان میں ایک جس کو کولڈ وار کہتے ہیں, ایک کولڈ وار شروع ہو گئی. نان پارٹی بیسڈ الیکشنز in 1985 کریٹڈ لوکلائزیشن آف پالیٹکس ایٹ آل لیولز اینڈ ریوائول آف پارٹی بیسز in 1988 did not reverse localization of political powers due to weakened parties. اور پارٹیز اس وقت تک چونکہ بہت ویک ہو چکی تھی. 1988 کے الیکشنز میں پارٹیز اتنی اسٹرانگ نہیں تھی کیونکہ اس سے پہلے مارشل لا تھا, اور مارشل لا کے درمیان بھی جو گورنمنٹ ضیاء الحق صاحب نے بنائی اس کو بھی انہوں نے ود ون اسٹروک آف پین اس کو فارغ کر دیا تھا. جنیجو صاحب, شاید آپ نے کبھی ان کے بارے میں پڑھا ہو کہ جنیجو صاحب کو انہوں نے ایز پرائم منسٹر فارغ کر دیا تھا ون فائن ڈے. He didn't find any utility of Junejo Saab and he said, thank you very much, you can go home. Space left by parties filled by fluid local political factions. وہ جو fluid local political factions تھے وہ کبھی ادھر ہو گئے کبھی ادھر ہو گئے. 4, 5, 10 لوگ جو تھے انہوں نے سوچا اچھا یہ پارٹی جوائن کر لینی چاہیے کیونکہ اس کی واقفیت زیادہ ہے, یہ شاید زیادہ سیٹیں لے جائے, یا اس کی پروونشل گورنمنٹ میں زیادہ واقفیت ہے, یا ڈپٹی کمشنر ان کا دوست ہے, ادھر چلے گئے.
اس کے بعد دیکھا کہ نہیں کوئی اور زیادہ اسٹرانگ ہے, ادھر چلے گئے. سو اس طرح یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری رہا. اب اس میں سمرائز کر دیتے ہیں اس کو کہ 1947 سے لے کے 2000 تک ہم نے اس میں کیا پایا. انسٹیٹیوشنلائزیشن آف کلائنٹیلز پرسنلائزڈ پالیٹکس, جو ایک دوسرے سے یاری دوستی والی پالیٹکس تھی, ایک دوسرے کو نوازنے والی پالیٹکس تھی, وہ شروع ہو گئی. ڈس امپاورمنٹ آف پروونشل الیکٹڈ ٹیئر, جو پروونشل الیکٹڈ ٹیئر تھا اس کے پاس کوئی پاورز نہیں رہیں. سرکمسکرائبڈ پاور آف الیکٹڈ لوکل گورنمنٹس. اب سرکمسکرائبڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ کم کرتے چلے جاتے ہو. اب ان کے پاس جو الیکٹڈ لوکل گورنمنٹس تھیں ان کے پاس بہت ہی کم پاورز رہ گئی. ان کی زیادہ تر پاورز جو تھیں وہ ان سے لے کر یا ڈپٹی کمشنر کو دے دی گئی یا پھر پروونشل گورنمنٹ کے پاس چلی گئی. اسٹرانگ بیوروکریٹک ہولڈ اوور لوکل گورنمنٹس. ظاہر ہے جب ڈی سی اور اس کا عملہ آل پاورفل ہوگا تو ان لوگوں کو مینوپولیٹ بھی کرے گا, ایکسپلائٹ بھی کرے گا, اور یہی ہوا, وہ کرتے بھی رہے. پولیٹیکل پاور ہائیلی سینٹرلائزڈ, بجائے پولیٹیکل پاور کو ڈی سینٹرلائز ہونے کے وہ سینٹرلائزڈ ہوتی چلی گئی. واپس وہیں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ جو تھیں انہوں نے ہی وہ دھاگے ہلانے شروع کر دیے اور انہی کے تھرو ہی وہ سارا کام ہونا شروع ہو گیا. ریپیئرنگ دی سسٹم, انکریز پاورز اینڈ اٹانومی آف لوکل گورنمنٹ. جب ہم لوکل گورنمنٹ کی اٹانومی اور پاورز کو بڑھائیں گے تو سسٹم بہتر ہو سکتا ہے. ریڈیوس ایلیمینیٹ بیوروکریٹک کنٹرول, ہمیں ان کے اوپر بیوروکریٹک کنٹرول جو ہے اس کو ریڈیوس کرنا چاہیے, اس کو کم کرنا چاہیے. ڈیوالو سم فیڈرل فنکشنز ٹو پروونسز. آپ کو ایک لیکچر میں یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نیشنل کمیشن آن گورنمنٹ ریفارمز تھا اس نے ریکمینڈ کیا تھا کہ یہ جو 411 یونٹس فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے کام کر رہے ہیں ان کو ڈیوالو کر دیا جائے, ان کو ڈی سینٹرلائز کر دیا جائے, اور جو ان میں سے بہت تھکے ہوئے یونٹس ہیں, جو ان پروڈکٹیو یونٹس ہیں, ان کو یا تو لیکویڈیٹ کر دیا جائے یا پھر ان کو کسی اور ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مرج کر دیا جائے. اور اس طرح الٹیمیٹلی انہوں نے جو اپنی ریکمنڈیشنز دی تھیں ان کے مطابق وہ چاہتے تھے کہ 230 یونٹس صرف فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رہ جانے چاہیے. ڈیوالو سم فیڈرل فنکشنز ٹو پروونسز, ریڈیوس پیٹرن کلائنٹ پالیٹکس. یہ جو پیٹرن کلائنٹ والی پالیٹکس ہے نا اس کو ختم ہونا چاہیے. لوگوں کو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کے تھرو یا پولیٹیکل اویئرنیس کے تھرو یا پولیٹیکل ایجوکیشن کے تھرو خود اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ کون سے لوگ اچھے ہیں, کون سے لوگ برے ہیں, کون سی پارٹی اچھی ہے, کون سی پارٹی بری ہے, ہمیں کس کو ووٹ دینا ہے اور کس کو ووٹ نہیں دینا. لیکن ایسا ہوا نہیں. اگر آپ نے اس سسٹم کو چلانا ہے تو اس کے لیے آپ کو پیٹرن کلائنٹل پالیٹکس جو ہے اس کو ریڈیوس کرنا ہوگا. بیلنس پاور بٹوین پروونشل اینڈ لوکل گورنمنٹ. لوکل گورنمنٹ کے پاس بھی اختیارات ہونے چاہیے. اگر اس کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے تو الٹیمیٹلی it won't be able to deliver, and once it won't be able to deliver, the power will ultimately go back to the provincial government or to the district government. Provide more equitable flow of resources to rural or semi-urban areas. یہ جو کرنٹ لوکل گورنمنٹ ریفارمز ہوئے, کرنٹ سے مراد مشرف کے دور میں اور اس کے بعد جو تھوڑے بہت ریفارمز ہوئے وہ کیا تھے, ان کے بارے میں ہم اس کے کانٹیکسٹ کو جان لیتے ہیں کہ اس میں ہوا کیا. ناٹ ریکگنائزڈ بائی کانسٹیٹیوشن ایز تھرڈ ٹیئر, ان ایون ڈیولپمنٹ. اس لیے ان ایون رہی کہ کبھی ملٹری کی گورنمنٹ آ گئی, کبھی پھر سول گورنمنٹ آ گئی, پھر ملٹری آ گئی, پھر سول گورنمنٹ آ گئی, اور اس وجہ سے ان کی جو ڈیولپمنٹ تھی بہت ان ایون رہی اور یہ انڈر ڈیولپڈ ہی رہے. Every renewal a new experiment without backward forward linkages. یہ سارے ایکسپیریمنٹس جو تھے
یہ بیکار ہی رہے, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. پور کو ایگزسٹنس آف لوکل گورنمنٹس ود پولیٹیکل گورنمنٹس, بیوروکریٹک اینڈ پروونشل کنٹرولس, وہ بھی اس طرح ہی. ویک ریسورس بیس اینڈ امپلیمنٹیشن کیپیسٹی اینڈ پور پارٹیسپیشن آف پیپل. لوگ پارٹیسپیٹ کرنا نہیں چاہتے تھے, اس لیے کہ اس سے پہلے ایکسپیریمنٹ کر چکے تھے, ایکسپیرینس کر چکے تھے, اینڈ دے نیو کہ یہ سسٹم جو ہے یہ دوبارہ فیل ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں اتنا نالج ہی نہیں تھا. ابھی آپ کے ساتھ بات ہوگی کہ جب انہوں نے سٹیزن کمیونٹی بورڈ بنائے اور اس میں جو ممبرز انہوں نے بنائے وہ ان پڑھ لوگ تھے, اور ان پڑھ ہونے کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز کے رشتہ دار بھی تھے, اس لیے بجائے اس کے کہ انہوں نے حالات کو ٹھیک کرنا شروع کیا, انہوں نے حالات کو اور زیادہ خراب کرنا شروع کر دی. یہ جو ٹیئرز جن کی میں ابھی بات کر رہا تھا, 3 ٹیئرڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم, سب سے نیچے سی سی بیز جو کہ بالکل گاؤں کے لیول پر سٹیزن کمیونٹی بورڈز بنائے گئے. ان کا کام ایڈوائزری سروس پرووائڈ کرنا تھا, لوگوں سے پوچھ کے فیڈ بیک دینا تھا کہ جناب یہاں پر اس چیز کی ضرورت ہے, گلی بنانی ہے, پینے کا پانی نہیں ہے, یہ گاؤں کے ارد گرد بہت سارا پانی اکٹھا ہو گیا ہے, جوہر بن گیا ہے جس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں, اس کو ختم کیا جائے. یہاں پر کوئی ڈسپینسری نہیں ہے, کوئی چھوٹا ہاسپٹل نہیں ہے, اور اس قسم کی ریکمنڈیشن دینا ان کا کام تھا. یونین ایڈمنسٹریشن, اس کے بعد الیکٹڈ ممبرز آف دی ہائر ٹیئرز جو کہ تحصیل لیول پر, جن کو ہم تحصیل لیول پر بھی اگر آپ کو یاد ہو تو نائب ناظم اور ناظم بنائے گئے تھے. اس کے بعد تحصیل ایڈمنسٹریشن آ گئی, تحصیل ایڈمنسٹریشن کے بعد ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آ گئی. تو یہ 3 ٹیئرز بنا دیے گئے, نیچے والے 2 اکٹھے ایک ہی رکھے گئے, اور اس کے بعد ایک ٹیئر, اور اس کے بعد تیسرا ٹیئر. اس کی ایک اور طرح سے بھی صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈسٹرکٹ ہمارا ایک ڈسٹرکٹ ہے, اور ڈسٹرکٹ کے بعد تحصیل ہے, تحصیل ہمارا 2nd ٹیئر ہے, اور اس کے بعد یونین کونسلز جو کہ تحصیل لیول پر تھی, جو کہ گاؤں کے لیول پر تھی, وہ ہمارا 3rd ٹیئر تھا. اور اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے گاؤں جن میں ہم نے سی سی بیز بنائے, سٹیزن کمیونٹی بورڈز بنائے. ہم کرنٹ ریفارمز پہ ایک اوور ویو لے لیتے ہیں کہ پروونشل ٹو لوکل ڈیسینٹرلائزیشن ود نو فیڈرل ڈیولوشن, لمیٹڈ کانسٹیٹیوشنل سپورٹ فار لوکل گورننس, سپورٹ ابھی بھی نہیں تھی لوکل گورننس کے لیے. سیپریشن آف سروس ڈیلیوری فنکشنز, یہ ہونا چاہیے تھا, اور اگر یہ ہو جاتا تو شاید اس کا فائدہ ہوتا, لیکن ہوا یہ کہ 2 علیحدہ علیحدہ فیکشنز بن گئے, ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا اور ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کا, اور ان کی وجہ سے آپس میں ہی کھینچتانی شروع ہو گئی, اور کوئی بھی جو اچھے کام تھے وہ ہو نہ سکے. Some services retained by provinces, others devolved to local levels such as health and education. Budgeting, planning and development functions of services devolved to local level. BHUs بن گئے, Basic Health Units, یا Rural Health Centers بن گئے. تحصیلوں میں BHU بنا دیے گئے, Basic Health Unit بنا دیے گئے, اور Rural Health Center بنا دیے گئے ہر گاؤں میں, تاکہ ہیلتھ کی جو ہماری فیسلٹی ہے وہ تمام لوگوں کو مل سکے. لیکن اس میں بھی عجیب و غریب حساب ہوا کہ جو فیڈرل لیول پر, جو ڈسٹرکٹ لیول پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ڈاکٹرز سے رشوت لینی شروع کر دی. انہوں نے ڈاکٹرز کو خود یہ سکھانا شروع کر دیا کہ جناب آپ کو وہاں جا کے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے, آپ شہر میں بیٹھیں, آپ اپنا کلینک کریں, آپ یہاں پر پیسے کمائیں, وہاں سے جو گریڈ 17 کی یا گریڈ 18 کی آپ کو تنخواہ ملے گی اس کا آدھا ہمیں دے دیں, آدھا آپ رکھ لیں, آپ کی سرکاری نوکری بھی چلتی رہے گی, اور آپ کو کہے گا بھی کوئی کچھ نہیں. اور اس سے ہمارا جو ہیلتھ سسٹم تھا وہ بری طرح ڈیمیج ہوا. لیجسلیٹو ڈویژن بٹوین اربن اینڈ رورل ایریاز eliminated, اس کو eliminate کر دیا گیا. Pooled resources and rural voting strength allow greater rural access to development funds. Users given role in service delivery through CCBs, جو citizens تھے, ظاہر ہے وہ جو citizen community boards بنے تھے ان کے تھرو ان کو
جو بھی کام ان کے تھے ان کو کرنے کی کوشش کی گئی. ڈپٹی کمشنر ریپلیسڈ بائی ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر آنسریبل ٹو ناظم. لیکن ہوا کیا؟ اصل میں کیا ہوا؟ میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر کی جو پارز تھیں وہ ناظم سے زیادہ تھی. حالانکہ ڈپٹی کمشنر جو تھا وہ ناظم کو اکاؤنٹیبل تھا, اس کو آنسریبل تھا, اس کے باوجود پارز اس کے پاس تھی, کیونکہ فائنینشیل پلاننگ اس کے پاس ہے, فائنینشیل ڈسبرسمنٹ اس کے پاس ہے, اور فائنینشیل اپروولز اس کے پاس ہے. اکاؤنٹیبلٹی ٹو سٹیزنز تھرو electoral process. Electoral process creates linkages between different levels of local government. Union councillors elected through majority vote. ان کے الیکشنز ہوئے میجورٹی ووٹ پر, ان کو کاؤنسلرز بنایا گیا. کاؤنسلر سے پھر نائب ناظم اور ناظم, جو چھوٹی چھوٹی انہوں نے فیکشنز بنائے تھے ان کے اپنے ناظم تھے. اس کے بعد پھر اوپر چلتا گیا سلسلہ. ڈسٹرکٹ اینڈ تحصیل کاؤنسل میڈ اپ آف ناظمز اینڈ نائب ناظمز فرام دی یونین لیول. جب ساری یونینز بن گئیں تو ان کو کہا گیا اب آپ ووٹ کریں کہ آپ کا کون سا شخص آپ سب میں سے نائب ناظم ہونا چاہیے اور کون سا جو ہے وہ ناظم ہونا چاہیے. سیٹس ریزروڈ فار وومن اینڈ پیسنٹس. کسانوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی سیٹیں, اسپیشل سیٹس جو تھیں وہ مختص کر دی گئیں. Local Government Ordinance 2001 and pro-poor change. Weakening political collectivities. Attempt to institutionalize role of military at center through presidential power and National Security Council. مشرف صاحب کے دور میں President was all powerful through 17th Amendment. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک نیشنل سیکورٹی کونسل بنا لی جس میں آرمی کے لوگ زیادہ تھے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا جی کہ جو الیکشنز ہوں گے وہ نان پارٹی بیسس پہ ہوں گے. انیبلز ملٹری ٹو کریٹ کمپلیٹ ٹیئر آف لوکل لیول پولیٹیکل کولیبریٹرز. یہ بھی بات میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ آرمی کہ وہ لوگ جو وہاں پر مین کر رہے تھے انہی کے رشتہ دار, ان کے دوست اور ان کے ساتھ کولیبریٹرز ان کے جو تھے وہی اس کونسلز کا حصہ بننا شروع ہو گئے. لیک آف لنکیجز بٹوین پولیٹیکل پارٹیز اینڈ لوکل گورنمنٹس کریٹنگ رائیولری. اب چونکہ لوکل گورنمنٹس جتنی بھی تھیں پولیٹیکل پارٹیز کے تھرو تو وہ آئی نہیں تھیں, انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑ کے آئے تھے, اس لیے اب ایک اور طرح کی رائیولری جو ہے وہ بھی شروع ہو گئی. کلائنٹلز پالیٹکس کنٹینیو. پیٹرن اور کلائنٹل والی جو پالیٹکس تھی وہ ہوتی رہی. بیچ میں بڑے بڑے پیٹرنز شامل ہو گئے جنہوں نے لوگوں کو پش کیا کہ ٹھیک ہے آپ فکر نہ کریں, آئی ایم ایٹ دی بیک آف یو, سو نو پرابلم, وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, وٹ ایور یو وانٹ ٹو یوزرو یو کین. ان پنجاب 30% ناظم فارمر ایم این ایز آر ایم پی ایز. جو ڈسٹرکٹ ناظم سے وہ یا تو ایم پی اے رہ چکے تھے یا ایم این اے رہ چکے تھے, اور 30% آف دم ون دی الیکشنز. 90% ممبرز آف پولیٹیکل فیملیز. 90% لوگ جو تھے وہ انہی پولیٹیکل فیملیز سے جو اس سے پہلے کسی نہ کسی حوالے سے رول کرتی رہی ہیں, انہی میں سے آئے. ان رورل ایریاز 70% سیٹس ون بائی ٹریڈیشنل لیڈس. اور وہی وہ جو ٹریڈیشنل لیڈس تھے, لینڈ لارڈس تھے, بڑے بڑے ذمہ دار تھے, 70% سیٹس پھر وہی لے گئے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2000 میں جو الیکشنز ہوئے تھے, 2002 میں جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں 70% ریپرزنٹیشن تھی لینڈ لارڈس کی. ویکننگ پولیٹیکل کلیکٹیویٹیز ٹو انٹرونشنز اگینسٹ پالیٹیشینز اینڈ پولیٹیکل پارٹیز. جب پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے آپ کو کسی کے ساتھ ایلیجینس شو کرنا شروع کی تو گورنمنٹ نے ان کے خلاف ایکشن لینا شروع کر دیا. سلیکٹو اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ڈسکوالیفیکیشن. جس کو جی چاہا ڈسکوالیفائی کر دیا, یہ تو فلاں پارٹی کے ساتھ ہے اور یہ فلاں پارٹی کا ممبر ہے اور یہ فلاں پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے, اس لیے اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. پھر ایجوکیشن کا ایک کرائٹیریا بنا دیا گیا کہ بی اے ہونا بہت ضروری ہے, اگر یہ بی اے نہیں ہے پھر وہ جعلی ڈگریوں کے کام شروع ہوئے اور
اس طرح بہت ساری چیزیں بجائے اس کے کہ ہم ڈیولپمنٹ کی طرف چلتے ہم واپس جانا شروع ہم بیکورڈ جانا شروع ہو گئے. ناظم پریشر ٹو الائن ود پولیٹیکل پارٹیز, ان کی مجبوری تھی. وہ جس علاقے میں رہ رہے تھے, چاہے وہ رورل تھا چاہے وہ اربن تھا, اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا بہرحال ایک ہولڈ تھا, اور وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اپنی ایلیجنس شو کر ہی دیتے تھے. ہیومن بینگز ہیں نا, نیٹورکنگ کے بغیر تو نہیں رہ سکتے, انٹریکشن کے بغیر تو نہیں رہ سکتے, ایفیلیشن کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے. لیک آف اسپیس فار کلیکٹو پولیٹیکل ایکشن, دیر واز نو اسپیس فار کلیکٹو پولیٹیکل ایکشن. جو سی سی بیز تھیں, they were only for service delivery, not for political or social reforms. Citizens separate from decision making, citizens کو decision making کے قابل ہی نہیں سمجھا گیا, ان کو اس پروسیس کا حصہ ہی نہیں بنایا گیا. اور جب آپ اس کو اس پروسیس کا حصہ نہیں بناتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ظاہر ہے لوگوں کے مفادات تو نہیں دیکھے جاتے, پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہاں سے کتنا پیسہ جو ہے وہ لوٹا جا سکتا ہے. لیک آف ورٹیکل پولیٹیکل لنکیجز, اب ایک لیول پر ہارزنٹل لیول پر ہی پالیٹکس ہو رہی تھی, ورٹیکل لنکیجز بن ہی نہیں رہے تھے. اور سٹیزنز کمیونٹی بورڈز اسپیرنگلی امپلیمنٹڈ, یہ ہوئے ہی نہیں. اور اس کی ایک وجہ تو یہ آئیڈیا بہت اچھا تھا کہ سی سی بیز بنائی جائیں, سٹیزنز کمیونٹی بورڈز بنائے جائیں, اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے لیول پر جو بہت چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے ان میں اگر 10-12 لوگوں کا ایک بورڈ بنا دیا جائے اور وہ لوگوں سے فیڈ بیک لے کے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ اگلے ٹیئر تک پہنچائے تو آسانی سے وہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن اصل میں وہ امپلیمنٹ ہوئے ہی نہیں, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود نالائق لوگ تھے. جو سی سی بیز میں لوگ رکھے گئے وہ کسی نہ کسی کے رشتے دار تھے, اور وہ نالائق لوگ تھے, ان پڑھ, اور ان کو پولیٹیکل سسٹمز کا پتہ ہی نہیں تھا, ان کو لوگوں کی پریورٹیز کا احساس ہی نہیں تھا. They were working for themselves only. Extent of electoral responsiveness. Nazims not necessarily representative of majority. اس کی وجہ کیا تھی؟ سسٹم ہی ایسا بنا دیا گیا کہ سارے ناظمز مل کے ایک تحصیل ناظم یا ایک ڈسٹرکٹ ناظم چنتے تھے, اور ضروری نہیں ہے کہ میجورٹی اس کو پسند کرے, چونکہ ناظمز پر ہے. لوگوں نے تو ان کو الیکٹ نہیں کیا, ناظمز کو پیسے بھی دے کے, انہیں کورس کر کے, پولیٹیکل پارٹیز کے تھرو منوورنگ کر کے, ان کو ایکسپلائٹ کر کے ان سے ووٹ لے لیے جاتے تھے. یونین کاؤنسلرز الیکٹڈ بائی پاپولر ووٹ ہیو لمیٹڈ رول ان بجٹنگ اینڈ ڈیولپمنٹ پلانز. لمیٹڈ تھا ہی نہیں, بالکل ہی نہیں تھا. یہ سارے کا سارا کام بیسیکلی یا ڈپٹی کمشنر کر رہا تھا, اور یا پھر ناظم ان کے ساتھ کنائیو کر کے یہ کام کر رہے تھے. اسکیوڈ الیکشنز اینڈ لیک آف پاور ایٹ دی لوکل لیول کین امپیئر اکاؤنٹیبلٹی, اور اس کی وجہ سے اکاؤنٹیبلٹی بھی ہیمپر ہوئی. لوگوں نے ناظمز پر بہت زیادہ امبیزلمنٹ کے الزام لگائے, اور یہ وہ ناظم تھے جو کہ کسی نہ کسی حوالے سے پولیٹیکل پارٹیز کے بڑے بڑے لیڈرز کے سکوائنس تھے, اور اسی وجہ سے ڈی سی اوز بھی مجبور تھے ان کے ساتھ کنائیو کرنے میں. بیوروکریٹک پاور. پروونشل بیوروکریسی کینٹ سسپینڈ لوکل گورنمنٹ. اب یہ تو ٹھیک ہے, مگر آگے کیا ہوا؟ آلدو ڈی سی او انڈر ناظم, فسکل پلاننگ اینڈ پرسنل مینجمنٹ ریمینڈ دی ڈومین آف ڈی سی او. اب پرسنل مینجمنٹ بھی وہی کر رہا ہے, لوگ بھرتی بھی وہی کر رہا ہے, ان کو فائر بھی وہی کر رہا ہے, ان کو تنہائی بھی وہی دے رہا ہے, اور جتنی فسکل پلاننگ ہے, جتنی فائنینشیل پلاننگ ہے, وہ ساری کی ساری بھی وہ کر رہا ہے. تو ناظم کے پاس کون سی پار رہے گی؟ ناظم لیک پار ٹو سسپینڈ ٹرانسفر آفیشلز. وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. دے کوڈ اونلی ریکمینڈ ٹو دی ڈپٹی کمشنر ٹو ٹرانسفر اور ریموو somebody from service, but they couldn't do it themselves. Neither they can suspend or transfer the DCO at that particular time. Provincial level bureaucracy maintained control over appointments, limiting autonomy of Nazims to effect change. ناظم کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا. جتنی چینجز آ رہی ہیں, جو کنٹرول ہے, جو ٹرانسفرز ہیں, جو پوسٹنگز ہیں, جو فائرنگ ہائرنگ ہیں, وہ ساری کی ساری تو
آپ کا ڈی سی او کر رہا ہے, ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر کر رہا ہے, ناظم تو کچھ کر ہی نہیں رہا, تو اس لیے ناظم کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے. ٹینشن بٹوین پروونشل اینڈ لوکل ٹیئرز, اس سے یہ جو ہے یہ ٹینشن بھی بڑھنا شروع ہوگی پروونس کے درمیان اور لوکل ٹیئرز کے درمیان, کیونکہ پروونشل گورنمنٹ جو کچھ بھی کر رہی تھی وہ سارے کا سارا اپنے ڈی سی اوز کے تھرو کر رہی تھی, جبکہ لوکل گورنمنٹ کہتی تھی وی آر دی ٹرو ریپرزینٹیو آف دی گورنمنٹ, آف دی پروونشل گورنمنٹ, وائی کانٹ وی ٹیک دی چارج اینڈ ڈو تھنگس وچ پروونشل گورنمنٹ وانٹس. مگر حالات اسٹینڈ اسٹل پہ آ گئے, اس لیے کہ پروونشل گورنمنٹ جو تھی وہ جو کچھ بھی کرتی تھی وہ ڈی سی اوز کے تھرو کرتی تھی, اور ناظمز آن دی ادر ہینڈ دے ور لیفٹ ہائی اینڈ ڈرائی. Lack of political ownership by political parties resulted in competition between parties and local governments. Emergence of parties as principals aggravated competition and rivalry. وہی پیٹرنز والی بات پھر آ گئی کہ جب انہوں نے بیک کرنا شروع کر دیا ناظمز کو, تو وہ جو رائولری تھی وہ اور زیادہ ایگریویٹ ہو گئی. Encroachment on each other's perceived territory led to inter-tier conflict, hampering efficiency. یہ جو ہے یہ پتہ ہی نہیں لگایا جا سکا, یا اس کو لگانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی, یا اس کو ڈٹرمن کرنے کی کوشش نہیں کی گئی کہ ٹیریٹریز کون کون سی ہیں, کہاں تک ہیں. انہوں نے کسی ایک نے دوسرے کی ٹیریٹری میں کام کرنا شروع کر دیا. اور یہ جو ٹیکسز والی بات ہے خاص طور پر, کہ یہ جو آپ کی گاڑیاں وغیرہ گزرتی تھیں یا سامان لے کر جو ٹرکس وغیرہ گزرتے تھے, ان سے جو راداری لی جاتی تھی, جو ٹول ٹیکس لیا جاتا تھا, وہ بعض اوقات دوسرے کی ٹیریٹری میں بھی جا کے لے لیا جاتا تھا, اور اس سے یہ رفٹ پیدا ہونا شروع ہو گیا. فائنینشیل امپاورمنٹ, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کی جو ایکسٹینٹ آف فائنینشیل امپاورمنٹ تھی ناظمز کی یا لوکل گورنمنٹس کی, بہت کم تھی. ان کے پاس اپنے کوئی فنڈز نہیں تھے, جو فنڈز آتے تھے وہ سارے کے سارے گورنمنٹ ایکسچیکر میں جاتے تھے, اور وہاں سے ڈی سی او واز دی ڈسبرسمنٹ آفیسر. ریپرزینٹیو ورسز پارٹیسپیٹری ڈیسینٹرلائزیشن. Representative decentralization allows citizens to elect people to make decisions for them. اب جو ریپرزینٹیو گورنمنٹ ہے یا ریپرزینٹیو باڈیز ہیں, ان میں اور جو ریپرزینٹیو نہیں ہیں ان میں سب سے بڑا فرق یہ ہے, پارٹیسپیٹری ڈیسینٹرلائزیشن requires citizens to directly play a role in decision making. ظاہر ہے پارٹیسپیٹری ہے, ریپرزینٹیو بھی ہے, پارٹیسپیٹری بھی ہے. پارٹیسپیٹری ڈیسینٹرلائزیشن allows citizens to take charge of development priorities. وہ خود بتائیں کہ ہماری پرائورٹیز کیا ہیں. یہ پرائورٹی, ہیلتھ ہماری پرائورٹی نمبر 1 ہے, ہمارے علاقے میں ہاسپٹل کوئی نہیں ہے, ہمیں سب سے پہلے ہاسپٹل چاہیے. یا ہمارے علاقے میں روڈز بالکل نہیں ہیں, ہمیں روڈز چاہیے. یا ہماری گلیاں کچی ہیں, ہم اپنی گلیوں کو پکا کرانا چاہتے ہیں. یا ڈرینیج سسٹم نہیں ہے, سیویج سسٹم نہیں ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر ان کو امپاورمنٹ مل جاتی ہے اور وہ یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر پارٹیسپیٹری ڈیسینٹرلائزیشن ہو. ڈیسینٹرلائزیشن ان پاکستان از ریپرزینٹیو. ہمارے یہاں پر جتنی بھی ڈیسینٹرلائزیشن ہوئی ہے وہ ریپرزینٹیو ہوئی ہے, پارٹیسپیٹری نہیں ہوئی. آپ چاہے ایوب خان کی بیسک ڈیموکریسیز دیکھ لیں, وہاں پر بھی ریپرزینٹیو تھی. اور اس کے بعد جو ڈیولوشن ہوئی یا ڈیسینٹرلائزیشن ہوئی مشرف صاحب کے دور میں, اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ لوگوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھا گیا کہ ان سے فیڈ بیک لی جائے, انہیں ڈیسیژن میکنگ پروسیس کا حصہ بنایا جائے. ناٹ ایٹ آل. لیک آف سٹیزن رول ان پلاننگ. سٹیزن پارٹیسپیشن ریسٹرکٹڈ ٹو سروس ڈیلیوری تھرو CCBs. بس دیٹس اٹ. ان سے کہا گیا جناب یہ کام کرنا ہے, یہ کر دیں. ان سے پوچھا نہیں گیا کہ یہ کام پہلے کیا جائے یا آپ کے خیال میں کوئی اور کام زیادہ امپورٹنٹ ہے. بس ان سے یہ کہا گیا کہ آپ یہ کام کر دیں. ڈیولپمنٹ پلاننگ اینڈ بجٹنگ ان ہینڈز آف ریپرزینٹیوز اینڈ بیوروکریٹس.
وہ ریپرزینٹیٹیوز جو کہ لوگوں کے ووٹ سے نہیں آئے، یا بجٹنگ ان کے ہاتھ میں تھی یا پھر بیوروکریٹس کے ہاتھ میں، جو لوگوں کے ووٹ سے نہیں آئے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ناظم جتنے بھی بنے وہ سارے کونسلرز کے ووٹس کے ساتھ بنے، وہ اور ان کو خریدا جا سکتا تھا، وہ لوگوں کے ووٹ کے ساتھ نہیں بنے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اب کونسلرز کے الیکشنز ہو جاتے سارے کے سارے، تو اس کے بعد ان کونسلرز میں سے جو ناظم کا الیکشن لڑنا چاہتے ان سے کہا جاتا جی کہ آپ ناظم کا الیکشن لڑنا ہے، ٹھیک ہے آپ ناظم کا الیکشن لڑیں، اور لوگوں سے کہا جاتا کہ آپ ووٹ کریں کہ ان لوگوں میں سے کون سا ناظم آپ کے لیے ہونا چاہیے. لیک آف ٹریننگ اینڈ اویئرنیس، یہ میں بار بار کہتا رہا ہوں، پہلے بھی اب بھی. لیک آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، لیک آف اویئرنیس اینڈ ٹریننگ، یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. لوگوں کو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کے تھرو ٹرین کرنا چاہیے، انہیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ اچھی پالیٹکس کیا ہے، بری پالیٹکس کیا ہے، اور ہم کیسے یہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں. اور الٹیمیٹلی ہم ان لوگوں کو آگے لے کر آئیں جو کہ ڈیلیور کر رہے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کو لے کر آئیں جو کہ کسی کے رشتہ دار ہیں اور جو ہمیشہ سے گورنمنٹ میں رہے ہیں اور کیا کبھی انہوں نے کچھ بھی نہیں لوکلز کے لیے. لیک آف اسپیس فار ڈیمانڈنگ اسٹرکچرل چینج. While service provision can be discussed, no avenue for debating issues such as land reforms and inequality. بہت ساری جگہوں پر لینڈ ریفارمز نہیں تھے، ساری جگہ ایون گورنمنٹ کی جگہ جو تھی وہ بہت بڑے بڑے لینڈ لارڈز کو دے دی گئی تھی لیز کے اوپر، اور وہ وہاں پر کھیتی باڑی کروا رہے تھے اور اس کی وجہ سے وہ کروڑوں روپے کما رہے تھے. لیکن لینڈ ریفارمز کیے نہیں گئے. کہا گیا کہ لینڈ ریفارمز کیے جائیں گے اور وہ لوگ، وہ کسان جو واقعی کسی جگہ پر کھیتی باڑی کر رہے ہیں ان کو مالکانہ حقوق دیے جائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں. اس لیے کہ وہ جو لینڈ لارڈز تھے، وہ جو ایلیٹ تھے جن کو ہم رورل ایلیٹس کے نام سے بھی یاد کر رہے ہیں، they were very powerful. They had connections in government. They had connections in political parties. And they had connections in bureaucracy and even judiciary. اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے خلاف کوئی فیصلہ ہونے ہی نہیں دیا. لیک آف لیگل پروٹیکشن، پہلے بھی ذکر آیا تھا کہ یہ جو لوکل باڈیز کے الیکشنز تھے اور لوکل باڈیز کے جو ریپرزینٹیٹیوز تھے، ان کی لیگل پروٹیکشن ان کے پاس تھی ہی نہیں. No safeguards to ensure citizen proposals are priorities considered in development plans. اور کبھی بھی جو لوکلز کی پرائرٹیز تھیں ان کو کبھی پرائرٹائز نہیں کیا گیا، ان کو کبھی ڈسکس نہیں کیا گیا، ڈیولپمنٹ پلانز کا حصہ نہیں بنایا گیا انٹل انلیس ان کا اپنا خیال بیوروکریسی کا یہ نہ ہو کہ یہ کام پہلے کر لیا جائے تو اس میں زیادہ فائدہ ہے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ پرائرٹی کسی طریقے سے CCBs کے تھرو ان کے پاس آ گئی ہو اور وہ اس کے ساتھ میچ کر گئی ہو تو علیحدہ بات ہے. ڈینجر آف ایلیٹ کیپچر. Local elites can dominate elections. They always do, leaving the poor as marginalized as before. وہ جیسے بیچارے تھے poor, downtrodden، ویسے کے ویسے ہی رہے. Clientele's politics resulting in resource allocation to particular support bases. جہاں جہاں انہوں نے دیکھا کہ ہماری سپورٹ ہے، یا جہاں جہاں ہمارے رشتہ دار ہیں، یا جہاں جہاں ہمارے دوست ناظم ہیں، وہاں پر دے دو، دوسری جگہ پر دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیک آف پولیٹیکل کمپٹیشن. پولیٹیکل پارٹیز تو تھی نہیں، پالیٹی تو تھی ہی نہیں، اور جب پالیٹی نہیں تھی تو پولیٹیکل پارٹیز کہاں سے آتی؟ یہ تو نان پارٹی بیسس پہ ہو رہا تھا سب کچھ. سٹیزنز unable to choose between differing ideologies. اس لیے کہ آئیڈیالوجیز تو ڈفرینٹ تھی نہیں، بس پرسنالٹیز تھیں 1 2 3 4 یا 104، ان کے درمیان میں سے انہوں نے چوز کرنا تھا. In the absence of party support and organization, less influential candidates are overshadowed by elites. جب پارٹی کینڈیڈیٹ آتا ہے تو اس کو پارٹی کی سپورٹ ہوتی ہے. جب پارٹی کی سپورٹ نہیں ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ ایک غریب آدمی جو الیکشن لڑنا چاہتا ہو لیکن اس کے پاس اتنے فنڈز نہ ہوں کہ وہ الیکشن لڑ سکے، یا اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ خرچ کر سکے اس الیکٹرل پر اور ان ووٹرز پر
تو وہاں پر وہ جو ایلیٹس تھے وہ پھر کامیاب ہو جاتے تھے. ٹاپ ڈاؤن اپروچ. یہاں پر پھر وہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ جو ہے وہی انکارپوریٹ کی گئی. سسٹم امپوزڈ اینڈ ڈیزائنڈ بائی اسٹیٹ ایلیٹ. اٹ واز امپوزڈ, اٹ واز این امپوزیشن. لوگوں سے پوچھا نہیں گیا, ان کو اس پروسیس کا حصہ نہیں بنایا گیا. ایمفسس آن انسٹیٹیوشن بلڈنگ, ناٹ پیپل بلڈنگ, ناٹ کمیونٹی بلڈنگ. انسٹیٹیوشنس کو اسٹرانگ کرنے پر ایمفسائز کیا گیا. پیپل ناٹ کنسلٹیڈ اسپیشلی ان دی ایبسنس آف اے وائبرنٹ سول سوسائٹی. سول سوسائٹی کے بھی جو لوگ تھے وہ بھی اس ڈر سے کہ کہیں کوڑے نہ پڑ جائیں یا کہیں ہمیں جیلوں میں قید نہ کر دیا جائے, وہ بھی کوئی بہت زیادہ وائبرنٹ نہیں تھے, وہ بھی کوئی بہت زیادہ فعال نہیں تھے. پاسٹ اسٹرگل. Competition between local and provincial governments precludes devolution of decision making to citizens. وہی بات, آپس میں اسٹرگل کی وجہ سے یہ کہیں پر بھی ٹھیک طرح سے چل نہ سکی. Attempts by local governments to gain local support could alienate national and provincial politics. اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر لوکل گورنمنٹس نے اسی طرح اپنا کام جاری رکھا اور لوکل سپورٹ جو ہے اس کو مسٹر کرنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے نیشنل اور پروونشل پالیٹکس میں پرابلمز آنا شروع ہو جائیں. اب آتے ہیں جی ہم کنکلوژن کی طرف. کنکلوژن سے پہلے تھوڑی سی بات آپ سے میں کر لوں کہ یہ سب کچھ آج ہم نے ڈسکس کیوں کیا. یہی بتانے کے لیے کہ پور مینجمنٹ, پور آرگنائزنگ, poor formulation, poor organizing and poor implementation, اور پھر اس کے بعد no controls on those bodies ultimately led to the failure of public administration or governance in Pakistan. ہمارے یہاں پر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ whimsical ہوتا ہے, ہماری whims پر, ہماری wishes پر ہونا چاہیے. یہ سسٹم بنا لیتے ہیں, یہ ہمیں کہیں نہ کہیں فائدہ دے گا اور ہمیں سپورٹ کرے گا. میں چونکہ پریزیڈینشل سسٹم کے حق میں ہوں اور پریزیڈنسی کو میں نے اسٹرانگ کر دیا ہے, پریزیڈنٹ کی کرسی کو میں نے اسٹرانگ کر دیا ہے, اس لیے یہ لوگ اگر میں اس طرح لے کر آیا تو الٹیمیٹلی مجھے سپورٹ کریں گے. اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ ابھی تک ہم اپنے دماغ سے نہیں نکال سکے, بیوروکریسی بھی نہیں نکال سکی. ایک ایگزامپل, میں 2008 کے کچھ فگرز دیکھ رہا تھا انگلینڈ کے. ان کا جی 2008 میں جو پہلے 1000 پالیٹیشنز ہیں امارت کے لحاظ سے, پیسے کے لحاظ سے, ان میں سے ایک بھی اسمبلی کا ممبر نہیں ہے. یعنی کہ جو پہلے 1000, حالانکہ آپ کو پتا ہوگا کہ سب سے پہلے جب یو کے میں یہ ڈیموکریٹک سسٹم شروع ہوا تو لینڈ لارڈ ہی آیا کرتے تھے, بڑے بڑے لوگ ہی آتے تھے جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا, اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے اور پھر ان کے بیٹے. لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے سسٹم کو اتنا اسٹرانگ کر لیا ہے کہ اب مجھے حیرت ہوئی جب میں نے یہ پڑھا کہ پہلے 1000 میں ایک بھی ایسا بندہ نہیں تھا امراء میں جو کہ اسمبلی کا ممبر بھی ہوتا. ہمارے یہاں پر چیزیں بالکل مختلف ہیں. ہمارے یہاں پر لوگ سائیکل پر ہوتے ہیں, الیکشن لڑتے ہیں اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ پجارو لے لیتے ہیں, اس لیے کہ ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اور وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے مطابق کام کرتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کا نہ ہونا ہے اور بیوروکریسی کا بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا ہے اور انکیپیبل ہونا ہے. اگر بیوروکریسی کیپیبل ہو اور بیوروکریسی کے اندر عوام کا درد بھی ہو تو ہو سکتا ہے حالات اس طرح کے نہ ہوں, اس لیے کہ پھر وہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں گے, وہ ون ون سچویشن کی طرف آئیں گے, وہ ون لوز سچویشن کی طرف نہیں جائیں گے کہ بیوروکریسی جیت جائے اور لوگ ہار جائیں, یا وہ سچویشن بھی نہیں آنی چاہیے جہاں صرف لوگ جیت جائیں اور باقی سارے انسٹیٹیوشنز ہار جائیں. ہمیں کولیبریٹو ایفرٹ چاہیے, ہمیں ون ون سچویشن چاہیے. One formula fits all implementation in one go
ڈیولوشن میں یہ بھی ایک پرابلم ہوئی. اگر ہم آہستہ آہستہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے تو شاید ڈیولوشن یا ڈیسینٹرلائزیشن جو ہے یہ کامیاب ہو جاتی. آئیڈیا برا نہیں تھا, ایگزیکیوشن بری تھی. اگر ایگزیکیوشن ٹھیک ہوتی تو ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ حالات ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے. لیکن چونکہ ہم نے ون گو میں ایک ہی فارمولے کے تحت یہ سارا کام کرنا شروع کر دیا, سو الٹیمیٹلی وی فیلڈ. Failure to undertake financial repercussions, the transition committees never submitted their reports. جو کمیٹیز بنائی گئی تھیں جو فائنینشیل ریپرکشنز پر یا فائنینشیل میٹرز پر جو کمیٹیز بنائی گئی تھیں انہوں نے کبھی رپورٹس ہی سبمٹ نہیں کی. وہ ڈسٹرکٹ لیول پر وہ اتنے مصروف تھے پیسہ یوزرب کرنے میں, پیسہ ہڑپ کرنے میں, کہ انہیں رپورٹس لکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. Increased political participation, yes. Sustainability and effectiveness, in doubt. اس سے پولیٹیکل پارٹیسپیشن تو شاید بڑھ گئی لیکن سسٹینیبلٹی اور افیکٹونیس بالکل نہیں بڑھی. اس میں ڈاؤٹ والی کوئی بات نہیں ہے, اس لیے کہ ہم نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے, اس کو دیکھا ہے کہ اس نے ڈیلیور نہیں کیا. انفینشڈ ایجنڈا, unestablished bodies, departments, failure to make changes in the ordinance due to rigidity. میں نے آپ سے کہا کہ ان کی کوئی لیگل ویلیو نہیں تھی, اس لیے کہ ان کے نوٹیفیکیشنز ہی نہیں ہوئے. ان کا وہ جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس تھا اس کو پروملگیٹ ہی نہیں کیا گیا. ان کے پاس کوئی لیگل اتھارٹی ہی نہیں تھی. نیو ایجنڈا, پروونشل اینڈ نیشنل اسمبلی الیکشنز اینڈ ایمرجنگ کانفلکٹس. فوری طور پر ایک نیا ایجنڈا ذہن میں آ گیا. ابھی وہ ڈیسینٹرلائزیشن والا کام پورا نہیں ہوا تھا, وہ کہیں بیچ میں ہی پھنسا ہوا تھا کہ ہم نے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کے الیکشنز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. اور پھر یہ بھی سوچنا شروع کر دیا یہ پارٹی بیسس پر ہونے چاہیے یا نان پارٹی بیسس پر ہونے چاہیے, ہونا بھی چاہیے ان کو یا نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہمارا جو ہماری اٹینشن تھی وہ ساری کی ساری شفٹ ہو گئی ٹورڈز دس تھنکنگ کہ کیوں نہ پروونشل اسمبلی کے الیکشنز کروائے جائیں اور نیشنل اسمبلی کے الیکشنز کروائے جائیں, نان پارٹی بیسس پر کروائے جائیں, پارٹی بیسس پر کروائے جائیں, کب کروائے جائیں. اور بحث ساری کی ساری جو تھی وہ ڈیسینٹرلائزیشن سے اس طرف ٹلٹ کر گئی. کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن وداؤٹ انڈورسمنٹ آف پارلیمنٹ. پارلیمنٹ اس وقت تھی ہی نہیں, اور اگر تھی تو وہ ربر سٹیمپ تھی, اس لیے اس کو ہم نے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس سے اس کانسٹیٹیوشن کو انڈورس کروایا جائے. اب ریکمنڈیشنز اس میں کیا ہو سکتی ہیں پالیسی کی؟ انڈیپینڈنس فار پروونسز ٹو مینج لوکل گورنمنٹ تھرو کانسٹیٹیوشن آف اے ہائی پاورڈ باڈی فرام لوکل گورنمنٹس. اینڈنگ انسرٹنٹی آن کانسٹیٹیوشنل پوزیشن آف لوکل گورنمنٹس. وہ انسرٹنٹی ختم ہونی چاہیے کہ ان کی کانسٹیٹیوشنل کوئی ویلیو ہے یا نہیں ہے. ہولڈنگ آف نیکسٹ الیکشنز ان ون گو فار ایچ پروونس, بجائے اس کے کہ علیحدہ علیحدہ پروونسز میں علیحدہ علیحدہ الیکشنز ہوں, ایک ہی وقت پر الیکشنز ہونے چاہیے. کیپیسٹی بلڈنگ آف پولیٹیکل ریپرزینٹیوز ود اپرچونٹیز ٹو پلے اے رول. اسپیشل فوکس آن وومن کاؤنسلرز فار انیبلنگ دیم ٹو پلے اے میننگ فل رول. Mechanisms for creating symbiotic relationship between local governments and other political tiers. اور جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک یہ سسٹم جو ہے یہ سکسیسفل ہو ہی نہیں سکتا. Education qualifications may be relaxed for a person elected twice to local governments for competing for higher political levels. ضروری تو نہیں ہے. اویئرنیس میں اور ایجوکیشن میں بہت فرق ہے. لوگ بہت اویئرڈ ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے ان پڑھ لوگ بہت اویئرنیس کی باتیں کرتے ہیں. اس طرح کہتے ہیں کہ یو مے بی اے گڈ پرسن بٹ دیر از اے ڈفرنس بٹوین اے گڈ پرسن اینڈ اے گڈ سٹیزن. آپ ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے بہت اچھے ہوں, اب اپنے لیے بہت اچھے ہوں, آپ لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے بہت اچھے ہوں, بٹ that doesn't mean we can't take it for granted that you may be a good citizen as well. ہو سکتا ہے آپ اپنے گھر کا لیٹر بھی باہر پھینکتے ہو.
ہو سکتا ہے آپ رشوت بھی لیتے ہو، اور ہو سکتا ہے آپ لڑائیاں بھی کرتے ہو اور لوگوں کے خلاف مینوورنگ بھی کرتے ہو. اچھا سٹیزن ہونے کے لیے رول اور ریسپانسبلٹی دونوں چیزیں ضروری ہیں. ہم ہمیشہ رائٹس کی بات کرتے ہیں، حالانکہ بات ریسپانسبلٹی کی ہونی چاہیے. ہمیں ہیومن رائٹس کی ضرورت نہیں ہے اس وقت، ہمیں رائٹ ہیومنس کی ضرورت ہے. اگر ہمارے پاس رائٹ ہیومن ہوں تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. اگر میں if I take care of my responsibility, your rights are already taken care of. And same is with you as well. If you take care of your responsibility, my rights are taken care of. Problem یہ ہے ہمیں rights بہت پسند ہیں لیکن ہم responsibility لینے کو تیار نہیں ہیں. یہ ایک میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اس میٹرکس کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہائی ریسپانسو لوکل گورنمنٹ اور ان ریسپانسو لوکل گورنمنٹ وائی ایکسس پہ ہیں اور ایکس ایکسس پہ سول سوسائٹی ہے. سول سوسائٹی کے دو کمپوننٹس ہیں، نان انگیجنگ سول سوسائٹی اور فلی انگیجنگ سوسائٹی. اب ہوتا کیا ہے جب ہائیلی ریسپانسو لوکل گورنمنٹ اور نان انگیجنگ سول سوسائٹی، جس کو ہم نے انگیج ہی نہیں کیا، ان دونوں میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس سیٹ کو دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے انوائٹڈ اسپیس. اور انوائٹڈ کس کی؟ سول سوسائٹی تو انگیج ہی نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے لوکل گورنمنٹ آٹومیٹکلی یہاں پر اسٹرانگ ہو جائے گی. آن دی ادر ہینڈ اگر ہم نان انگیجنگ سول سوسائٹی اور ان ریسپانسو لوکل گورنمنٹ کو دیکھیں تو لیگلی ڈیفائنڈ اسپیس، نہ یہ ریسپانسو ہیں نہ وہ ریسپانسو ہیں، نہ وہ انگیج ہونا چاہتے ہیں اور نہ لوکل گورنمنٹ ریسپانسبل ہیں. دین میٹر از ہنگ لیگلی ڈیفائنڈ اسپیس. پھر وہی اسپیس ہے جو گورنمنٹ اس کو جس طرح ڈیفائن کر دے گی. اب اگر ہم آتے ہیں ان ریسپانسو لوکل گورنمنٹ اینڈ فلی انگیج سول سوسائٹی، جو کہ ہر کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہتی ہے سول سوسائٹی، اس کے اور ان ریسپانسو لوکل گورنمنٹ کے درمیان اگر ہم ریلیشن شپ دیکھیں تو کلیمڈ اسپیس ہے. اور کلیمڈ اسپیس کا مطلب یہ ہے جو زیادہ اسٹرانگ ہوگا وہ کلیم کر لے گا. سول سوسائٹی اگر زیادہ اسٹرانگ ہے تو آٹومیٹکلی اس کلیمڈ اسپیس میں آ جائے گی. وہ مجبور کرے گی ان ریسپانسو لوکل گورنمنٹ کو کہ ہمیں ہمارے رائٹس چاہیے. لیکن یہ ساری ون لوز، لوز لوز یا لوز ون سچویشنز ہیں. ایک ون ون سچویشن ہے اور وہ ہے ہائیلی ریسپانسو لوکل گورنمنٹ اینڈ فلی انگیجنگ سول سوسائٹی وین کولیبوریٹ جوائنٹلی ڈیفائنڈ اسپیس. اس کا مطلب یہ ہے ان کے رائٹس بھی دے آر ٹیکن کیئر آف، اور ہائیلی ریسپانسبل یا ریسپانسو لوکل گورنمنٹ کے رائٹس جو ہیں دے آر آلسو ٹیکن کیئر آف بیکاز بوتھ آر ڈیلیورنگ in their responsibilities. Both are responsible to put in their efforts to invest themselves in the betterment of common good. اب آتے ہیں کوٹ آف دی ڈے کی طرف، اور کوٹ آف دی ڈے بھی ظاہر ہے آج کے لیکچر سے ریلیٹ کرتی ہے. Where there is little or no public opinion, there is likely to be bad government, which sooner or later becomes autocratic government. جہاں پر سول سوسائٹی اپنا رول پلے نہیں کرتی، جہاں پر آپ لوگ اپنا رول پلے نہیں کرتے، وہاں پر گورنمنٹ جو ہے ہم اس کو ہمیشہ بیڈ گورنمنٹ تصور کرتے ہیں، یا آہستہ آہستہ وہ ٹلٹ ہو جاتی ہے بیڈ گورنمنٹ کی طرف. اور جب اب اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، سول سوسائٹی تو ویسے ہی ان ریسپانسو ہے، ان انگیجنگ ہے، اور جب وہ انگیج نہیں ہو رہی، جب وہ گورنمنٹ کو مجبور نہیں کر رہی اپنی پبلک اوپینین سے کہ وہ حالات ٹھیک کرے، تو الٹیمیٹلی گورنمنٹ اسٹرانگ ہوتی چلی جائے گی اینڈ اٹ ول بیکم این آٹوکریٹک گورنمنٹ. سو جناب، آج کے اس لیکچر کے ساتھ جس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا
کہ پاکستان کی ایڈمنسٹریٹو پرابلمز کیا کیا رہی ہیں. سب سے بڑی پرابلم، ہم لوگ بہت بے صبرے ہیں. ہم کسی ایک سسٹم کو اپنا کے بہت زیادہ دیر تک اس سسٹم کو چلنے نہیں دیتے. ہم ایک دفعہ ٹرائی تو کریں. ہم پریزیڈنشل سسٹم، آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی ہم پریزیڈنشل سسٹم رکھیں یا پارلیمنٹری سسٹم رکھیں. پھر ہم نے دونوں سسٹم کر لیے، دونوں میں آپس میں لڑائیاں ہوتی رہیں. جب دونوں میں لڑائیاں ہوتی رہیں تو پھر ایک امینڈمنٹ آ گئی جس میں پرائم منسٹر کے جو اختیارات تھے وہ بالکل کم کر دیے گئے. جب پرائم منسٹر نے یہ دیکھا اور ایک ایسی گورنمنٹ آئی پیپلز پارٹی کی، یہ کریڈٹ پیپلز پارٹی کو دینا چاہیے کہ پریزیڈنٹ بھی ان کا اپنا تھا اور بڑا اسٹرانگ پریزیڈنٹ تھا، اس کے باوجود وہ 18th امینڈمنٹ لے کر آئے جس سے انہوں نے پرائم منسٹر کو زیادہ پاورز دے دی اور پریزیڈنٹ کے پاس کم پاورز رہنے دی. اس کے باوجود اگر نیچے آئیں تو بیوروکریسی، انیپٹ، انسکلڈ، انکیپیبل اینڈ کاؤتھ بیوروکریسی. اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ آج تک کوئی ایسا پلان، کوئی ایسا پروجیکٹ جو ڈیلیور کیا ہو جس سے ہم نے سوچا ہو کہ اب ہماری حالت بہتر ہونا شروع ہو رہی ہے، ایسا ہوا ہی نہیں. اگلے لیکچر میں پھر آپ کو پبلک ایڈمنسٹریشن کے انہی ایشوز پہ لے کے چلیں گے، آپ کے ساتھ بات کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے جو انرجی کرائسس ہیں اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے، اس سے ہماری اکانومی کا کیوں بیڑا گرک ہو رہا ہے، وہاں کیا پرابلمز آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سفیئر میں کیا پرابلمز ہیں، پاورٹی جو ہے وہ کیوں اتنا بڑھ رہی ہے اور اس کی وجہ سے ہماری پرابلمز کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، گڈ گورننس کیوں نہیں ہو رہی، ہم بیڈ گورننس کی طرف کیوں جا رہے ہیں. یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. سو اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ.